بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء میں رکھے گا۔ درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اپنی روٹین کے اندر درود پاک کو شامل رکھیے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام زندگی سنواریں لے کر حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنس ان کے لیے 27، اسی طرح جو قیدی حضرات ہیں ان کے لیے 52، اور حج و عمرہ کے زائرین کے لیے 19 نیک اعمال ہیں۔ یہ نیک اعمال ایک با کردار مسلمان بننے کے لیے ہیں، اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ کم وقت کے اندر زیادہ نیکیاں کیسے کمائی جائیں، اس کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ آپ خود بھی اس کا مطالعہ کیجئے، روزانہ کی بیس پر آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ اگر آپ کی روٹین کے اندر نیک اعمال کا فل کرنا ہوا تو یقین مانیے آپ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ ہم اس پروگرام کے اندر نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کس عمل کو ہم ڈسکس کریں گے، آئیے سنتے ہیں۔ نیک اعمال نمبر 55۔ کیا آج آپ نے امامہ شریف باندھا؟ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ باندھنے والے کا عمل مانا جائے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی ہی پیاری سنت امامہ شریف، اس کو آج ہم بیان کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام کے مہمان مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا مولانا اسد مدنی آپ تشریف لائے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ امامہ شریف آج کا نیک عمل ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبانی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے تو تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبانی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں، النجات فی ثلاثۃ، نجات تو 3 چیزوں میں ہے، اکل الحلال و ادا الفرد، حلال کھانا، فرض کی ادائیگی، اور تیسرے پر فرماتے ہیں والاقتداء بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنا، پیروی کرنا۔ تو دعوت اسلامی تو پہچان ہی اسی چیز کی ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو پھیلانے کی، اس پر عمل کرنے کی تحریک ہے۔ امامہ شریف جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کو پہننے کی کیا فضیلت ہے، یہ بیان کیجئے گا۔ امامہ باندھنا
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متواترہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ باندھنے کا اہتمام فرمایا۔ امامہ کیا ہے، اس تعلق سے عرض کرنے سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امامے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات ذکر فرمائی ہے، وہ مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، تاج والے دیکھ کر سبحان اللہ، تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بور بالا نور کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر جو امامے کا تاج ہے، یہ بڑے بڑے تاج والے بھی جب اسے دیکھتے ہیں تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امامے کے جلوے دیکھ کر، اس پر نور کے پہرے دیکھ کر اور تجلیات کے نظارے دیکھ کر وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، الہی بول بالا نور کا، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اور تجلیاں اور برکتیں نصیب فرما۔ اور پھر آپ نے ایک بات ذکر فرمائی، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا۔ نہیں، امامہ جب باندھا جاتا ہے امامے کا شملہ، یہ جو پیچھے کپڑا چھوڑا جاتا ہے اس کپڑے کو شملہ کہتے ہیں۔ یہ رکھنا یہ بھی سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شملے کے بغیر بھی امامہ باندھا ہے، 2 شملوں کے ساتھ بھی امامہ باندھا ہے۔ شملہ پیچھے والی سائڈ پہ ہو، دائیں طرف ہو، یا کبھی اس طرح کی صورت ہوتی کہ ایک شملہ پیچھے والی سائڈ پہ، ایک شملہ دائیں طرف پہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک شملے کا تذکرہ بھی کی ہے، پشت پر ڈھلکا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھیں موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ یہ تو نورانیت کا ایک پورا ذخیرہ ہے جس میں سے یہ نور کی لہریں نکل رہی ہیں۔ تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک محبت کی علامت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کا بھی تذکرہ کرنا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر ادا کو اپناتا بھی ہے، اس کی اداؤں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعت ان المحب لمن یحب مطیع۔ دیکھ تو واقعی اگر دعوی محبت میں سچا نہ، تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے طریقے کو کیوں نہیں اپناتا؟ محبت کرنے والا تو محبوب کے طریقوں پر چلنے والا ہوا کرتا ہے۔ تو امامہ کسے کہا جاتا ہے، اس کے تعلق سے ایک بات تو یہ عرض کرتا چلوں، الامامۃ کل ما یلف علی الرأس، ہر وہ کپڑا جو سر پر لپٹ جائے اسے امامہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک امامے کی تعریف ہے جو علماء نے ذکر فرمائی کہ ہر وہ کپڑا جو سر پہ لپٹ جائے اسے امامہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی باقاعدہ سے کچھ مقدار بھی ذکر کی گئی، اس کے بارے میں کچھ آداب بھی ذکر فرمائے گئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کم سے کم اس کی جو مقدار ہے وہ 2.5 گز ہے، یعنی جو کپڑا ہم نے اوپر 3 پیچ آئیں تو اس کو امامہ کہیں گے۔ جیسے یہ ایک ہم پیچ لے کر آئے، یعنی ایک گول چکر یہاں سے باندھنا شروع کیا نا تو یہاں سے یہاں تک اسے ایک پیچ ہوگا، کہتے ہیں۔ جی 3 پیچ ہوں، جی ہاں، اور یہ کم سے کم 2.5 گز ہو، اور جو اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے وہ 6 گز ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی امجدیہ میں جو ذکر فرمایا، وہ 3 پیچ اگر آ جائیں تو یہ امامے کا اطلاق اس پر ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کم از کم مقدار 2.5 گز اور زیادہ سے زیادہ 6 گز ذکر فرمائی ہے کہ اس کے بیچ میں ہو تو یہ امامہ ہے۔ امامہ باندھنے کا جو طریقہ ذکر فرمایا گیا نا وہ یہ ہے کہ ٹوپی پر امامہ باندھا جائے، ٹوپی پر امامہ باندھنا یہ اچھا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ذکر کیا کہ اس کا جو پہلا پیچ ہے نا وہ دائیں طرف سے جائے، مناسب یہ ہے کہ اس کا پہلا پیچ دائیں طرف سے ہو۔ دوسری طرف سے بھی اگر کسی نے باندھا تو یہ بھی امامہ ہی کہلائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دائیں طرف سے ذکر فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ پہلا پیچ دائیں طرف سے جائے۔ تو یہ امامے کے تعلق سے کچھ چیزیں میں نے عرض کی شملے ہیں۔ کا آپ نے تذکرہ کیا، تو مدنی چینل کے ناظرین، شملہ یہ جو پیچھے ہم کپڑا چھوڑتے ہیں ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی جو کم سے کم مقدار بیان کی ہے وہ 4 انگشت ہے، 4 انگلیاں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ جو مقدار ہے وہ 1 ہاتھ، یعنی جب آپ بیٹھیں کسی جگہ پر نشست پر بیٹھیں تو وہ جو کپڑا ہے، شملہ ہے، وہ آپ کی بیٹھک میں نہیں آنا چاہیے، اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہونے چاہیے۔ اس کی زیادہ سے اس کو زیادہ اگر 4 مقدار ہے۔ انگلیوں کو آپ مقدار کے اعتبار سے ذکر کریں گے
تو یہ کتنی 2.5 انچ شاید جی بنے جی گا بالکل، ہاں یعنی کچھ نہ کچھ تقریباً۔ ہونا چاہیے یہ، ہاں۔ اور بلکہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شملہ تھا وہ دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھتے تھے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر خطاب فرما رہے تھے اور 2 شملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے۔ اچھا، اب جو 2 شملے ہیں ان کی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں شملے چھوڑ دیں۔ اچھا، 2 شملے کیسے بنیں گے؟ جیسے ہم سٹارٹ کے اندر ایک کپڑا چھوڑتے ہیں، اس طرح بعد میں جو کپڑا بچ جائے، امام باندھنے کے بعد جو بچ جائے اسے پیچھے چھوڑ دیں۔ تو دونوں شملے 2 کنارے ہیں نا اس جی کے جی کپڑے کے، ابتدا میں پیچھے ہم نے لٹکایا تو یہ ایک شملہ ہو گیا، اور یہ آخری پیج جو آتا ہے نا یہ اس انداز میں ہوا کہ یہاں سے بھی کچھ کپڑا بچے اور یہ بھی نیچے کی طرف آئے، تو یہ 2 شملے ہو گئے۔ ہاں، تو یہ 2 شملے، دونوں شملے پیچھے چلے جائیں دونوں کندھوں کے درمیان، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک شملہ جو ہے وہ تو پیچھے رہے اور دوسرا شملہ جو ہے وہ دائیں کندھے سے آگے آ جائے، آگے نظر آئے، یعنی ایک بیک سائڈ پر اور ایک بالکل سامنے۔ اچھا، ایک اور طریقہ جس کو تحنیک کہا جاتا ہے وہ پڑھا۔ تحنیک یہ ہے کہ بائیں جانب سے آپ شملہ لیں، دائیں جانب لے کر آئیں اور اسے آپ امامے میں لٹکا دیں اس کو۔ یہ بھی ایک طریقہ جو ہے نا وہ بیان ہمارے کیا گیا بلوچی بھائی جس طرح باندھتے ہیں۔ ہاں، تو یہ 3 طریقے احادیث کے اندر ملتے ہیں، کم سے کم مقدار بھی بیان کی اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار بھی اچھا، آپ کے اقوام کے سامنے رکھی۔ اعتبار سے اگر دیکھیں نا، ویسے تو مسلمان کہیں کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا آمین، فرمائے، آمین۔ عزتیں عطا فرمائے۔ ہر مسلمان ہی ہمارے سر کا تاج ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت نصیب فرمائے۔ ہمارے KPK کے عاشقان رسول ان میں غالب اکثریت وہ اقوام ہی میں یہ چیزیں کچھ پائی جاتی ہیں، یہ امامہ باندھتے ہیں۔ نیت امامہ کی کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے، نیت کر لیں تو انشاءاللہ، ثقافت ہے اور وہاں کی، کلچر ہے وہاں جی کا امامہ۔ حضور کی ادا کی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی مزید ملے گا اجر و اس کا۔ ثواب پائیں گے۔ اور بلوچستان میں بھی کئی ایک قبائل اس طرح کے ہیں کہ جو امامہ باندھتے ہیں۔ تو یہ تحنیک والا جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے بلوچی بھائیوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ بہرحال جب ہم پنجاب کے کلچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں پگڑی تو اس میں بھی آتی ہے، پنجاب کے اندر بھی، لیکن یہ اب جو آج سے انداز 20-30 سال پہلے تھا اب کم ہو گیا۔ اب ہم جدت پگڑی کی کا طرف بڑھے نا کہ جدت آئے لیکن دامن مصطفیٰ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہیں اور اس محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، امامہ شریف یہ ایک ایسا نیک عمل ہے کہ اس کے ساتھ اگر دیگر نیک اعمال کیے جائیں تو ان کی نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو اس کا بھی اجر ہے، نفل اگر پڑھیں، لیکن وہی نفل اگر ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو اس کا اجر ڈبل ہوتا ہے۔ اسی طرح امامے کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت امامے کے ساتھ 70 رکعتوں کے برابر ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، امامے کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھنے سے 10,000 نیکیاں نمازی کو ملتی ہیں۔ اسی طرح جمعے والے دن اس کی بڑی فضیلت ہے امام باندھنے کی، کہ جمعے کے دن امام باندھیں گے تو ایک جمعہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 جمعے ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، اے فرزند امامہ باندھ، فرشتے جمعے کے دن امامہ باندھ کر آتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہے تو سنت ہے، نیک عمل ہے، لیکن یہ ایسی سنت اور ایسا نیک عمل ہے کہ اس کے ذریعے دیگر جو نیک اعمال ہیں ان کی نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا حضور، یہاں پر ہم کیٹیگری بناتے ہیں کہ یہ اعمال جو ہیں یہ علماء کے کرنے کے ہیں، تبلیغ کرنا، بیان کرنا، درس دینا، یہ علماء کا کام ہے، اور امامہ باندھنا ہے یہ بھی علماء کا کام ہے، ہم عوام ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ عام طور پر ایک یہ ذہن پایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جب کچھ کام ہیں واقعی اس طرح کے جو اہل علم ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ قرآن پاک ذرا اس کی تفسیر بیان کرنا، ترجمہ بیان کرنا، ہر آدمی اگر ترجمہ بیان کرنے اور تفسیر بیان کرنے کی طرف نکل جائے گا تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا بیان کرتا رہے گا۔ کو بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ جو ترجمے میں بالکل ایک واضح چیز نظر آ رہی ہے نا، قرآن پاک میں بھی ہے اور ترجمے میں بھی وہی ہے، اور ترجمہ وہی ہے جو اصل عربی کے الفاظ ہیں، لیکن کس آیت سے کیا مفہوم اخذ کر سکیں گے یہ اہل علم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ید اللہ،
قرآن نے ذکر فرمایا اللہ کا ہاتھ، اب ترجمہ بھی یہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، تو یہاں مراد کیا لیا جائے گا یا اس کی تفسیر میں وضاحت کیا کریں گے؟ عام آدمی یہ ایک مثال صرف رکھی ہے، بہت سارے مقامات قرآن پاک کے اس طرح کے ہیں۔ اچھا، اس میں جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ لفظ بھی وہی ہے، ترجمہ بھی وہی ہے، مراد وہ نہیں ہے۔ تو ہر آدمی اگر تباہ آزمائی کرنا شروع کرے گا، اب وہ اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اہل علم میں سے میرے مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک تعداد اس طرح کی ہے جو ان چیزوں کو سمجھ جائے گی۔ ناسخ اور منسوخ پورا ایک علم ہے۔ اچھا، اپنے طور پہ تباہ آزمائی کرنے والا پتہ نہیں کس آیت سے کیا عقیدہ یا کس آیت سے کیا نظریہ بنا کے بیٹھا ہوا ہو، تو اس چیز کو ذرا توجہ میں رکھنا پڑے گا۔ بہرحال اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے ہم بات کو لے کر اگر آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو زینت میں مختلف طرح کی چیزیں آتی ہیں، ان میں سے ایک چیز علماء نے امامہ بھی ذکر فرمایا، لباس صاف ستھرا ہو، خوشبو لگاؤ، عبادت کا اہتمام کرو، اور عبادت کے اہتمام میں مردوں کے لیے ایک چیز امامہ بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادات میں امامے کا اہتمام ہے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے انبیاء نے امامے کا اہتمام فرمایا۔ سب سے پہلے امامہ کس نے باندھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے یونیک قسم کے سوالات اور ان کے جوابات کو حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے امامہ باندھنے والی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام، پہلے انسان اول سب سے پہلا امامہ باندھنے والے، اور ان کے سر پر امامہ سجانے والے ہیں حضرت سیدنا جبریل امین سید الملائکہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے امامہ باندھا حضرت آدم علیہ السلام کے سر پہ۔ تو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تابوت سکینہ کا، فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ایک صندوق ہے جس میں تبرکات ہیں۔ اس صندوق کے بارے میں قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے تبرکات، عصا بھی ہے، نالین بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور ان میں ایک تبرک حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ بھی ہے۔ تو اس میں ایک تو امامے کے بارے میں آیا کہ دیگر انبیاء نے بھی امامہ سجایا ہے۔ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت فطرت بھی ہے، یعنی وہ سنت ہے جو پہلے دیگر کے انبیاء نے بھی کرام اس کو علیہ السلام نے بھی اپنایا ہے۔ تو امامے کو دیگر انبیاء نے بھی شرف بخشا ہے۔ لیکن اس میں ضمناً ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں، بعض اوقات نا شیطان تبرکات کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، جناب یہ کیا ہوا کہ جناب چومتے رہو، آنکھوں پہ لگاتے رہو، اور اس کے ساتھ محبت، عقیدت اور اپنائیت کا اتنا زیادہ تم اظہار کرتے رہو، یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ تبرکات ہیں انبیاء کے، صندوق میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس صندوق کے بارے میں بات ذکر کی ہے فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے۔ تو تبرکات میں تو چین سکون اور قرار ہوا کرتا ہے۔ تو یہ امامہ حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ صندوق میں موجود تھا، جس کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آپ نے زینت کا تذکرہ کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے تمام جمال الرجل فی امتہ، مرد کے حسن و جمال کی تکمیل اس کے امامے سے ہوتی ہے۔ جی یہ بھی ہے، اور ایک چیز یہ بھی ذکر فرمائی گئی ہے امامہ باندھو تزدادو جمالا، تمہاری خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ حلم کا بھی تذکر آتا ہے کہ تمہارا جی حلم کا بھی ہے، جمال کا بھی ہے۔ امامے کے بغیر کسی کو دیکھ لیں اور امامے کے ساتھ دیکھ لیں، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت موٹا تھا بعد میں پتلا ہو گیا، بہت پتلا تھا بعد میں موٹا ہو گیا، پہلے کچھ تھا بعد میں کچھ ہو گیا، تبدیلی آ گئی۔ تو اس کو یوں اس انداز میں چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو تزداد جمالہ کے نظارے نظر آئیں گے۔ اور یہ جس طرح داڑھی یہ سنت ہے اور بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے۔ کئی جگہوں پر انسان صرف اس لیے نہیں جاتا کہ یار میں نے داڑھی رکھی ہے میں وہاں جاؤں گا، اسی طرح داڑھی سے یوں کہیں کہ 2 قدم آگے امامہ شریف، امامہ پہنا ہو تو بہت ساری گناہوں بری جو محفلیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان میں انسان کبھی بھی نہ جائے۔ اس اعتبار سے بھی کہ یہ ایک طرف تھا کہ یہ نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھے امامہ پہن گئے تو آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں، جمعہ والے دن امامہ پہنے تو اس کی برکتیں اور زیادہ ہیں۔ اسی طرح امامہ پہننے کی ایک فضیلت اور برکت یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ ڈھال کا کام کرتا ہے۔ ابھی جو آپ نے بات ذکر فرمائی نا جمعے والے دن امامے کی فضیلت، تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو تو یہ مشورہ دوں گا کہ
امامہ باندھنا یہ فرض واجب تو ہے نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے امامہ نہیں باندھا تو وہ مجرم نہیں ہے، شرعاً گناہ گار بھی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ شیطان یہ سستی دلانے کے لیے کچھ چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یار کو فرض واجب تھوڑی ہے، خیر ہے، چلتا ہے، کچھ نہیں ہے، بندہ گناہ گار تھوڑی ہوتا ہے۔ تو بہت سارے اعمال میں شیطان یہ کہہ کر سستی دلاتا ہے، عصر کی سنتیں کیوں نہیں پڑھتے، کوئی گرفت تھوڑی ہے اس پہ، فرض تو ہے نہیں ہے۔ عشاء کی سنتیں کیوں نہیں پڑھتے، اس پر گرفت تھوڑی ہے، چند نمازوں کے بعد والے نوافل نفل ہی تو ہیں، فرض پڑھ لیے بندہ بری ہو گیا، واجب پڑھ لیے، سنت موقدہ پڑھ لی بندہ بری ہو گیا۔ بعض اوقات نا یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، جبکہ جتنا عبادت کی طرف بڑھے گا تو اجر و ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، نیکی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو یہاں اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے، جس طرح جمعۃ المبارک کے دن امامہ باندھنے کے فضائل آپ نے ذکر کیے، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ سب کو مشورہ عرض کروں گا کہ آپ روٹین میں امامہ باندھتے یا نہیں باندھتے، لیکن جمعۃ المبارک کے دن امامہ باندھنے کا اہتمام کریں، نماز فجر امامے کے ساتھ ادا کریں، نماز جمعہ امامے کے ساتھ ادا کریں، عصر مغرب عشاء امامے کے ساتھ ادا کریں، اور اللہ توفیق دے تو اس کے بعد بھی باندھیں، نہیں تو کم از کم جمعۃ المبارک کو امامہ باندھنے والوں میں تو شامل ہو جائیں۔ ہمارے ہاں نماز جمعہ کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، غسل کیا جاتا ہے، پھر ایک کپڑے پہننے کے تعلق سے اہتمام ہم کرتے ہیں، تو جہاں پر ہم غسل کرنے کا اہتمام ہے، کپڑے پہننے کا اہتمام ہے، اسی کے ساتھ اگر ہم ایک اور چیز شامل کر لیں امامہ شریف، ماشاءاللہ، تو اس کی برکتیں جو ہے وہ اور بڑھ جائیں گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، امامہ شریف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اہل عرب کے لیے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین موجود ہیں کہ یہ تو عرب والوں کا جو ہے یہ تاج اس کو کہا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الامائم تیجان العرب، کہ امامے جو ہیں یہ اہل عرب کے تاج ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد رمضان ہے، میرا تعلق پاک پتن شریف سے ہے۔ حاجی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ امامہ شریف کس عمر میں باندھنا چاہیے؟ جی حضور، سائل کا سوال تھا کہ امامہ کس عمر میں باندھنا چاہیے۔ بعض اوقات بچے کو ہم دیکھتے ہیں امامہ باندھا ہوتا ہے تو گھر والے ابھی اتار دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، ابھی چھوٹے ہو، تو امامے کی بھی کوئی عمر ہے کہ اس عمر میں امامہ باندھنا چاہیے، وہ عمر کیا ہے؟ شریعت مطہرہ کی طرف سے تو اس کی کوئی عمر ذکر نہیں فرمائی گئی کہ یہاں تک پہنچ جاؤ تو پھر امامہ باندھنا، اس سے پہلے نہیں باندھ سکتے۔ امامہ کسی بھی عمر میں باندھا جا سکتا ہے، اور بچوں میں تو نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے، اسراء کی طرف لے کر آگے بڑھنے کے لیے ابتدائی عمر ہی سے ان کو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں نا، تو اس میں ایک سبق تو ان کی گھٹی میں شامل ہونا چاہیے، سرکار کی محبت، سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پیار۔ تو امامہ باندھنا سنت ہے، تو بچے کو ابتدائی عمر ہی سے لے کر چلیں، اسراء کی طرف لے کر بڑھیں اور بچے کے دل میں اس کی محبت اتاریں۔ ایک حدیث میں جو ذکر کیا گیا نا، اپنی اولاد کو اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ مزید دو چیزیں ذکر فرمائی گئیں، اہل بیت نبی کی محبت سکھاؤ اور تلاوت قرآن کی محبت بچوں کو سکھاؤ۔ تو جو پہلا مرحلہ ذکر کیا گیا وہ سرکار کی محبت کا ہے۔ میرے بیٹے ہمارے آقا کے سر انور پہ امامہ ہوا کرتا تھا، سبحان اللہ، میری بڑی خواہش ہے کہ میرے بچے بھی سرکار کی ادا کو ادا کرتے ہوئے چلیں، امامہ سے جاؤ۔ جہاں بچوں کو ذہن دیا جاتا ہے نا، ذرا بچوں کا امامے کا سائز، کپڑے کی چوڑائی بھی کم ہونی چاہیے اور لمبائی بھی بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کا ہونا چاہیے جو آرام سے وہ باندھ بھی لے۔ وہ 3 چکر کا ذکر کیا گیا تو بچوں کے سال میں 3 چکر اس حساب سے آئیں کہ کپڑا کم ہوگا۔ بہرحال بچوں کو امامہ باندھنے کی عادت ابھی سے ہی ڈالنی چاہیے، اور ہمیں بھی اس کی عادت اپنانی چاہیے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ تو یہ سنت کی محبت کا چراغ لے کے قبر میں اتریں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عام طور پر جو اس چیز سے منع کیا جاتا ہے بعض اوقات بچے کو، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سر پہ باندھا بچے کے امامے، بچے نے اسی وقت جو ہے وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ رکھ دیا، یا تھوڑی دیر کے بعد کھول کے رکھ دیا۔ بعض اوقات رکھنے کا جو ہے نا وہ انداز بچوں کا بچے والا انداز ہوتا ہے، تو پھر اس لیے بھی کہ ایک امامے کا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، اس وجہ سے بھی بعض اوقات گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کی عمر نہیں ہے امام باندھنے کی، یہ کچھ بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہوگا تو پھر باندھیں گے۔ وقتاً فوقتاً بچے کو ذہن دینا چاہیے، اور جس طرح میں نے مدنی چینل کے ناظرین کو جمعۃ المبارک والے دن امامہ باندھنے کا کہا ہے،
تو بچے کو بھی لے آئیں جو محترم مبارک میں امامے کے ساتھ آئے، جلوس میلاد میں امامے کے ساتھ آئے، ہفتہ وار اجتماع میں امامے کے ساتھ آئے، اسی طرح کوئی محفل میلاد ہے، کوئی اور اس طرح کا سلسلہ ہے، بچہ امامے کے ساتھ آئے، تو بچے کو ترغیب دلاتے رہیں گے نا تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ذہن بنتا چلا جائے گا، یومیہ کچھ نہ کچھ وقت کے لیے محمد سجائے۔ یعنی اگر یہ کیفیت ہے بچے کی تو ٹھیک ہے، روٹین نہ ہو، لیکن جیسے ہم نے فرمایا جمعے کے دن، ہم نے ایک عید پروگرام کے میں دن، ذکر کیا تھا، حضرت زبیر یامی اخروٹ دیا کرتے تھے بچوں کو، جی نماز پڑھو تمہیں اخروٹ ملے گا۔ تو بچوں کو سنت کی راہ کی طرف لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ترغیب تحریض کا سلسلہ کیا جا سکتا ہے، رغبت دلانے والا سلسلہ، بچے کے دل میں حرص پیدا کرنے والا سلسلہ۔ جب بچوں میں ایک چیز ہوا کرتی ہے کہ کسی کام پر تعریف کرے نا، بیٹے بہت کیوٹ لگ رہے ہو، بہت پیارے لگ رہے ہو، تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کام کو بار بار کرتا ہے، امامے میں تم بہت خوبصورت لگتے ہو۔ تو جب اس طرح کی دو چار باتیں کریں گے تو بچہ انشاءاللہ امام باندھنے کی طرف سبحان آئے گا۔ اللہ۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں اس وقت سے میں امام باندھ رہا ہوں جب میرے چہرے پر ایک بھی بال نہیں تھا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس پروگرام کے اندر اپنا ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے زندگی سنواریں اور اس کا بڑا ہی پیارا سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، اور آج ہم نے ایک عمل نمبر 55 سے متعلق سنیں گے کہ کیا آج آپ نے امامہ شریف باندھا؟ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ باندھیے کہ اس نیک عمل پر عمل مان لیا جائے گا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک بہت ہی پیاری اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین سنت امامہ شریف بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سر منور پر امامہ شریف سجایا ہے اور اپنے غلاموں کو اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ جو شخص حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والا ہو، وہ بھلا کس طرح اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت سے محبت نہیں کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر بلا جھجک و شرم اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امام شریف کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ جس وقت آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو امامہ شریف باندھا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امامہ شریف باندھا۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے علامہ ابو شیخ عبداللہ بن محمد بن جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ کے سر میں 2 سینگ نکل آئے تھے جو کہ حرکت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ انہیں چھپا لینے کے لیے امامہ شریف باندھنے لگے۔ ایک روز آپ حمام میں داخل ہوئے تو آپ کا کاتب بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے سر سے امامہ شریف اتارا اور فرمایا کہ اس بات یعنی بادشاہ کے سینگوں کے بارے میں سوائے تیرے اور کوئی نہیں جانتا، اگر میں نے کسی سے اس کے متعلق سنا تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ کاتب حمام سے نکلا تو اس پر موت کا خوف طاری تھا۔ وہ صحرا میں گیا اور اپنا منہ زمین پر رکھ کر پکارا، سنو بادشاہ کے 2 سینگ ہیں، سنو بادشاہ کے 2 سینگ ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کے کلمات سے 2 بانس اگا دیے۔ ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا، اسے یہ پسند آ گئے، اس نے بانسوں کو کاٹ کر ایک بانسری بنا لی۔ اللہ عز و جل کی قدرت دیکھیے کہ وہ جب بھی بانسری بجاتا تو اس سے آواز آنے لگتی، سنو بادشاہ کے 2 سینگ ہیں۔ اس طرح یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ بادشاہ نے کاتب سے کہا کہ سچ سچ بتا کیا معاملہ ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کاتب نے سارا واقعہ سنا دیا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اس بات کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتار دیا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے تاج پہنا کرتے تھے، نیز یہ کاتب آپ کا ہمراز تھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امامے
یہ عربوں کے تاج زرہیں ان کی دیواریں اور تلواریں ان کی چادریں اور شعر ان کے دیوان ہیں۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امامہ شریف باندھنا، احتبا کرنا اور جوتے پہننا عرب کا طریقہ ہے، یہ وہ کام ہے جو عجم میں نہ تھے۔ امامہ شریف باندھنا تو اسلام کی ابتدا سے ہی ہے جو کہ اب تک بھی جاری و ساری ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، امامہ شریف باندھنا ایسا مقدس عمل ہے کہ جس پر دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے۔ سفر و حضر میں بھی سر اقدس پر امامہ شریف جگمگاتا تھا۔ علامہ علی بن سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امامہ شریف پر لکھے گئے اپنے رسالے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امامہ شریف باندھنے کے بارے میں احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ کی اتنی کثرت ہے کہ وہ تواتر بالمعنی کو پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت امامہ شریف کا تاج سجانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیگمنٹ دیکھ رہے تھے خاص لوگوں سے خاص باتیں۔ آئیے اب اس پروگرام کے اندر ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد احسن شافعی ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد کے درجہ دعوت الحدیث کا طالب علم ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو امامہ باندھنا نہ آتا ہو تو وہ کیا کرے؟ جی حضور، سائل ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام باندھنا نہیں آتا، کسی نے ابھی ہمارا پروگرام دیکھا ہے اور ذہن بنے گا کہ چلے میں امام باندھتا ہوں یا میرا بچہ جو ہے وہ امام باندھے گا، تو اب امامہ باندھنا نہیں آتا، بعض اوقات ہم ایک ترکیب کے ساتھ ایک اچھا سا امام باندھتے ہیں، تو اگر یہ طریقہ نہیں آتا تو یہ کہاں سے سیکھیں، کیا کریں؟ کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب باندھنا شروع کریں گے نا تو ابتداً تھوڑی سی مشقت وغیرہ کی صورت ہو سکتا ہو، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ انشاءاللہ الکریم بہتری ہو جائے گی۔ نمبر ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ ایک چیز توجہ میں رکھنی چاہیے، ان اللہ تعالیٰ اکرم ہذہ الامۃ بالعصائب، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس امت کو اماموں کے ذریعے عزت عطا فرمائی، امامہ باندھنے کے ذریعے۔ تو جو عزت والا کام ہے وہ کرنے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ خود نہیں آتا تو کسی سے بندوا لے۔ ویسے تو یہ ہے کہ کچھ کپڑے اس طرح کے وہ بندہ بندایا امامہ بھی مل ملتا ہے، جاتے ہیں بچوں کے لیے خاص طور پر، بچوں کے لیے خاص طور پر ہے، بڑوں کے لیے بھی ہیں، تو وہ بھی باندھنے کی صورت کی جا سکتی ہے اگر وہ جو مقدار ہے امامے کی اس کے مطابق ہے تو امامے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو باندھ دے گا، تو بندوانے کی صورت کی جائے۔ ابھی اسی پروگرام میں ہم نے بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس پر سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے امامہ سجایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد صحابہ کو امامہ سجایا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے سر اقدس پر بھی ہمارے آقا نے امامہ باندھا۔ غدیر خم کے موقع پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام باندھا تو فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر اور حنین کے موقع پر جن فرشتوں کے ذریعے میری مدد فرمائی تھی وہ امامے والے تھے۔ حنین کا تذکرہ اس روایت میں ذکر کیا گیا، ان کے تو امامے کے کلر بھی بیان کیے گئے۔ بدر میں جو فرشتے اترے ہیں ان کے بارے میں سفید رنگ کا بھی ہے، زرد رنگ کا بھی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں کسی اور رنگ کے تعلق سے بھی ہو، مختلف رنگوں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ جی فرشتے اس رنگ کے امامے باندھ کے آئے تھے۔ اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام رکھا ہوا تھا، جیسے تلوار ہے اس کا نام ذوالفقار تھا، اسی طرح اونٹنی کا نام قصوہ اور حمار کا نام یافور۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امامہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام صحاب رکھا ہوا تھا، اپنے امامے کا نام۔ اچھا حضور، یہاں پر جو عام طور پر آتا ہے نا امامے کے تعلق سے، تو یہ ہے کہ اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے۔ اگر خود ہی باندھیں گے ایسے ہی باندھیں گے تو بظاہر وہ جو ایک خوبصورتی ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی، سادگی اس میں لیے بھی حسن بڑا ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تو پھر ذہن یہ بنتا ہے کہ جس طرح خوبصورتی کے ساتھ باندھا جاتا ہے امامہ، ہم نے ویسا امام باندھنا ہے، اور یوں پھر مشقت کی جاتی ہے کہ کبھی کسی کو عرض کی جاتا ہے کہ باندھیں۔ اچھا، ایک تو یہ طریقہ یہ ہے کسی سے بندوانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بزرگ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایک دستار بندی کا ایک ہمارے یہاں ہے جو درس انظامی کرتے ہیں، بعض اوقات حفاظ میں بھی ایسا ہوتا ہے، حفظ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو ایک دستار بندی ہوتی ہے، تو یہ بھی کسی سے امامہ بندوانا برکت کے لیے، ان کا فیض لینے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اچھا، دستار اور امامہ اور پگڑی
یہ سارے ایک ہی لفظ جی ہیں، جی، یعنی لفظ الگ الگ ہے، معنی ایک ہی معنی ہے۔ ایک ہی ہے ان کا۔ تو امامے کو دستار بھی کہتے ہیں، اور ہماری اردو زبان میں اس کو پگڑی بھی کہتے ہیں، مختلف زبانوں میں مختلف طرح کے نام ہوں گے اس کے۔ تو امامہ باندھنا یہ بھی سنت، اور بقیہ جو ذکر کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کے سر پر امامہ سجایا، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے سر اقدس پر امامہ سجایا۔ تو یہ جو کسی سے بنوایا جاتا ہے، یہ جو دستار وغیرہ کی صورت ہوتی ہے تکمیل پر، تو وہ انہی اداؤں کو لیتے ہوئے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو باندھا، تو اسی طرح علماء، مشائخ یا اپنے تلامذہ کو، اپنے مریدین کو امامہ باندھنے کی صورت کرتے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کی بڑی برکتیں ہیں امامہ باندھنے کی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی سنت ہے اس کے کوئی نہ کوئی میڈیکل فوائد ہوتے ہیں، سائنسی طور پر بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وضو کو ہم لیں، غسل کو لیں، یا دیگر جو فرائض ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان کے طبی اور سائنسی آپ کو فوائد ضرور ملیں گے۔ امامہ شریف کے تعلق سے آپ کو ایک کتاب نظر آ رہی ہے، امامہ کے فضائل۔ اسی کتاب کے اندر اس کے سائنسی اور طبی فوائد بیان کیے گئے۔ شملہ جس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ حرام مغز جو ہے وہ انسان کا اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ریڑھ کی ہڈی میں جو ورم ہوتا ہے، اگر امامے کی عادت ہے تو اس شملے کی برکت سے ریڑھ کی ہڈی کا جو ورم ہے یا تو ہوتا ہی نہیں ہے، یا اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے جو دیگر افراد کو ہوتے ہیں۔ اسی طرح سر، کان، گردن کو گرمی سردی کے جو نقصانات ہیں اس سے امامہ شریف محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح جو دائمی نزلہ ہوتا ہے، جو افراد امامہ شریف پہننے کے عادی ہوتے ہیں، اس کی برکت سے ان کو دائمی نزلہ نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ کم سے کم ہوتے ہیں۔ دماغ کو تقویت ملتی ہے امامہ شریف سے، حافظہ انسان کا مضبوط رہتا ہے۔ تو جہاں پر نیکیاں ملتی ہیں، جہاں پر اور اس کے بہت سے فوائد ہیں، وہاں پر میڈیکلی بھی، طبی طور پر بھی اس کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں، امامے کے تعلق سے آپ کو بہت سی معلومات ملے گی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا۔ اگر آپ امامہ نہیں باندھتے، امامہ باندھنے کی نیت کیجئے، نیک اعمال کا رسالہ لیجئے، اس کو روزانہ کی بنیاد پر فل کریں۔ اگر آپ نے آج تک فل نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے، کم از کم اس رسالے کو ایک دفعہ آپ ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو پڑھنے کی برکت سے ہی آپ کو یہ ذہن بنے گا کہ میں نے اس کو فل کرنا ہے۔ اور ہمارے وہ ناظرین جو روٹین کے ساتھ نیک اعمال فل کرتے ہیں، وہ اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ دن بدن نیکیوں کے قریب جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatIslami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال پر ایک اپلیکیشن بھی ہے، نیک اعمال کے نام پر۔ آپ جائیے پلے اسٹور میں اور نیک اعمال اپلیکیشن ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس کے بعد اس پر بھی آپ نیک اعمال پڑھ بھی سکتے ہیں، فل بھی کر سکتے ہیں، اور اپنی کارکردگی اپنی ذمہ دار کو جمع بھی کروا سکتے ہیں۔ مالک کریم عز و جل سے دعا گو ہوں جو کچھ سنا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ